دروشی پڑھو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد حضرت صالح بن مسمار اور حضرت جعفر بن برکان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حارث بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حارث تم کس حال میں ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے فضل سے میں ایمان کی حالت میں ہوں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا سچے مومن ہو؟ انہوں نے عرض کیا، سچا مومن ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوچ کر کہو، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ یعنی تم نے کس بات کی وجہ سے یہ طے کر لیا کہ میں سچا مومن ہوں؟ عرض کیا، میری بات کی حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنا دل دنیا سے ہٹا لیا ہے، رات کو جاگتا ہوں، دن کو پیاسا رہتا ہوں، یعنی روزہ رکھتا ہوں، اور جس وقت میرے رب کا عرش لایا جائے گا اس منظر کو گویا میں دیکھ رہا ہوں گا۔ جنت والوں کی آپس کی ملاقاتوں کا منظر میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، اور گویا کہ میں اپنے کانوں سے دوزخیوں کی چیخ و پکار کو سن رہا ہوں، یعنی جنت اور دوزخ کا تصور ہر وقت میرے ذہن میں رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس گفتگو کو سن کر ارشاد فرمایا، حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے مومن ہیں جن کا دل ایمان کے نور سے روشن ہو چکا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں ارشاد فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا، اے میرے رب میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مقرب فرشتے کون سے اعمال کے افضال ہونے میں آپس میں بحث کر رہے ہیں؟ یعنی کہ مقرب فرشتے کون سے اعمال کے افضل ہونے میں آپس میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، ان اعمال کے بارے میں جو گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ ارشاد ہوا، وہ اعمال کون سے ہیں؟ میں نے عرض کیا، جماعت کی نمازوں کے لیے چل کر جانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا، اور ناگواری کے باوجود مثلا سردی کے موسم میں اچھی طرح وضو کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور کون سے اعمال کے افضال ہونے میں آپس میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، کھانا کھلانا، نرم بات کرنا، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مانگو۔ میں نے یہ دعا مانگی، اللہم انی اسالو کا فعل خیرات و ترک المنکرات و حب المساکین و ان تغفر لی و ترحمنی و اذا اردت فتنہ فی قوم فتونی غیر مفتون و اسالو کا حبو کا و حبن من یا حبو کا و حسبن عملاً یقربو الی حبے کا۔ اس کا ترجمہ ہے، یا اللہ میں آپ سے نیکیوں کے کرنے، برائیوں کے چھوڑنے اور مسکینوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور اس بات کا کہ آپ مجھے معاف فرما دیجئے، مجھ پر رحم فرما دیجئے، اور جب آپ کسی قوم کی آزمائش میں ڈالنے اور عذاب میں مبتلا کرنے کا فیصلہ فرما لیتے ہیں تو مجھے آزمائے بغیر اپنے پاس بلا لیجئے۔ یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی محبت کا، اور اس شخص کی محبت کا جو آپ سے محبت رکھتا ہو، اور اس عمل کی محبت کا جو آپ کی محبت سے مجھے قریب کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دعا حق ہے، لہٰذا اسے سیکھنے کے لیے بار بار پڑھو۔ سارا پڑھنا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردے کی طرح ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس گھر کی مثال جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہو زندہ شخص کی طرح ہے، یعنی وہ آباد ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہوتا ہو وہ مردہ شخص کی طرح یعنی کہ ویران ہے۔
حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ انہیں صحابہ پر فضیلت حاصل ہے جو ان سے مالداری اور بہادری کی وجہ سے کم درجہ کے ہیں۔ ان کے خیال کی اصلاح کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے کمزوریوں اور کسیوں کی برکت سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں روزی دی جاتی ہے۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ انہیں صحابہ پر فضیلت حاصل ہے جو ان سے مالداری اور بہادری کی وجہ سے کم درجہ کے ہیں۔ ان کے خیال کی اصلاح کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری کمزوروں اور بے کسوں ہی کی برکت سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہاری روزی دی جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے اللہ تعالیٰ کے ہم نشیں ہوں گے جو عرش کے دائیں جانب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ داہنے ہی ہیں۔ وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے اور ان کے چہرے نور کے ہوں گے۔ وہ نہ انبیاء ہوں گے، نہ شہداء اور نہ صادقین۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا جس سے اس کی آنتریاں نکل پڑیں گی۔ وہ آنتریوں کے ارد گرد اس طرح گھومے گا جیسے کہ چکی کا گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے، یعنی کہ جیسے جانوروں کو آٹے کی چکی چلانے کے لیے چکی کے چاروں طرف گھمایا جاتا ہے، اسی طرح یہ شخص اپنی آنتریوں کے چاروں طرف گھومے گا۔ جہنم کے لوگ اس کے چاروں طرف جمع ہو جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے، یا فلاں تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا تم اچھی باتوں کا حکم نہیں کرتے تھے اور بری باتوں سے ہم کو نہیں روکتے تھے؟ وہ جواب دے گا، میں تم کو اچھی باتوں کا حکم کرتا تھا لیکن خود ان پر عمل نہیں کرتا تھا، اور تمہیں بری باتوں سے روکتا تھا لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ توفیق فرمائے۔ عمل کرنے کی۔ میں بھی آیا